نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله واستغفر الله لا إله إلا الله هو الأول والآخر والظاهر والباطن يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آج ہی ہم نے بہت بہت امپورٹنٹ سورت سورہ نور کا جو ہے سٹارٹ کرنا ہے۔ پارہ 18 میں ہم نے پہلے سورہ مومنون کی ہے اور اب سورہ نور ہے۔ تو اس کے اندر بڑے ہی خوبصورت اور احکامات آئے ہوئے ہیں۔ جو اس کا سینٹرل تھیم ہے سورہ نور کا، وہ ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ خاندانی زندگی، یعنی جو بھی ہمارا فیملی انسٹیٹیوٹ آف فیملی ہے اس کے بارے میں، اور پھر سوسائٹی کے بارے میں یہ ہے کہ اس میں سوسائٹی میں حیا کا احساس کیسے اجاگر ہو۔ یہ چیز فیملی کا انسٹیٹیوٹ اور حیا کے اوپر اس کے مین جو تھیم ہے وہ یہی ہے۔ زمانہ نزول اس کا جو ہے وہ 6 ہجری ہے، اور جو اس میں چھوٹے سب ٹاپکس جو ہیں وہ جو ڈسکس ہوئے ہیں وہ تو ایک تو حدود کا بیان ہے، وہ لاز ہیں اسی کے متعلق، اور واقعہ افک ہے۔ پھر اس میں بہت سے سوسائٹی کے معاملات یعنی معاشرتی معاملات کے اوپر بھی ہے۔ پھر پردے کا حکم بھی اس کے اندر جو ہے وہ ہمیں پہلا ملتا ہے، اور پھر زنا کی روک تھام میں جو مختلف طبقات کا کردار ہے وہ کیا ہے، کہ کیسے ہم اس چیز کے لیے صرف کیا کیا اور چیزوں کی ضرورت ہے اگر ہم زنا کی روک تھام کرنا چاہتے ہیں۔ اچھا، پھر اس میں تمثیلیں ہیں، بہت ہی بلیغ ترین تفصیلیں اس میں تمثیلیں آتی ہیں سورہ نور میں، اور اس قدر خوبصورت آیت النور ہے اس کے اندر، اللہ نور السماوات والارض۔ وہ بہت ہی خوبصورت، اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیسے اپنے نور کا ذکر کیا ہوا ہے، بہت خوبصورت تمثیل ہے اس میں۔ اور پھر سٹائل جو اس کا ہے وہ بہت حاکمانہ ہے، بیکاز اس میں نفاذ شریعت ہو رہا ہے، شریعت کے احکامات ہیں اس کے اندر، تو ایک حکم کا سٹائل ہے اس میں۔ جیسے سورۃ المومنون میں ہم نے دیکھا تھا نا، مبلغانہ سٹائل تھا کہ کیسے تبلیغ کی جائے، ایک مومن کا کریکٹر کیسا ہونا چاہیے، ایک مومن لیڈر کا کریکٹر کیسا ہونا چاہیے، اسے کیا کیا کرنا چاہیے جو اسلام کو پھیلانے کے لیے، تو وہ اس میں تھا۔ اور اس میں پھر کیا ہے کہ اب کریکٹر بلڈنگ ہو گئی ہے، تو اب لاز امپلیمنٹ ہوں گے، تو اب پتہ چلے گا کہ کیا کیا لاز ہیں جن کو فالو کرنا ہے۔ جب ایک مسلم سوسائٹی ہوگی تو اس میں لاز کیا ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اور پچھلی صورت میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ ہم نے ذکر شروع میں ہی سورہ مومنون میں ذکر آیا تھا عفت اور حیا کا، کہ اس پہ زور دیا گیا تھا۔ سورہ نور میں اس کے تمام احکامات آئے ہیں کہ کیسے احکامات ہیں جن سے فحاشی اور بے حیائی پہ قابو پایا جا سکتا ہے۔ اسی طرح سورۃ مومنون میں ہم نے تبلیغ الاسلام کے بارے میں پڑھا تھا، اور یہاں پر کیا ہوگا کہ تنفیر الاسلام یعنی نافذ کرنا، اسلام نافذ کیسے ہوگا، اس میں یہ تھا اسلام پھیلے گا کیسے، اس میں کہ نافذ کیسے ہوگا، کہ کیسے ہم وہ لاز لگائیں گے۔ اور پھر شریعت کی جو اب دیکھیں نا، اب شریعت جو ہے وہ اس کا مطلب یعنی کہ حفاظت ہے، ٹھیک ہے، رولز ہیں، لاز ہیں، تو جو بھی شریعت میں لاز آتے ہیں کہ وہ آبویسلی ہماری پروٹیکشن کے لیے، ٹھیک ہے۔ اور اسلامی شریعت کے 5 چیزیں آپ ذہن میں رکھ لیں کیا ہے، کہ جو بیسک 5 جو اس کے رولز ہیں وہ کیا ہیں۔ پہلا تو ہے تحفظ جان، یعنی سینٹٹی آف لائف ہونی ضروری۔ پھر کیا ہے تحفظ مال، سینٹٹی آف ویلتھ۔ پھر ہے تحفظ دین، سینٹٹی آف ریلیجن۔ پھر تحفظ نسب، سینٹٹی آف لینیج۔ اور پھر تحفظ عزت، سینٹٹی آف آنر۔ یہ 5 کے اندر جو ہے نا یہ اسلامک لاز جو ہے وہ جاتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد کیا ہے کہ جو اس کے اندر چیزیں آئی ہیں نا اخلاقیات وغیرہ، وہ کیا ہے کہ وہ تو اب دیکھیں جو بھی اخلاقیات جتنے بھی ادیان میں آج تک آئی ہیں وہ ہمیشہ سے سیم ہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ چوری کرنا ہمیشہ سے بری بات ہے، جھوٹ بولنا ہمیشہ سے غلط بات ہے، بے ایمانی کرنا ہمیشہ سے غلط بات ہے، ٹھیک ہے۔ ہمیشہ سے ہم نے یہ دیکھا ہے، اور آج کل بھی یہ رولز امپلائی ہوتے ہیں ہر جگہ، ہر ایک مہذب معاشرے میں غلط کو اس طرح غلط کہا جاتا ہے، سوائے ایک چیز کے، ایک ایسپیکٹ ہے جو کہ ابھی نہیں اس پہ امپلیمنٹیشن اس طرح ہو رہی، سوائے اس کے کہ اسلام نے یہ بات ہے، اور وہ ورچو کیا ہے، تو وہ دیٹ از حیا، ٹھیک ہے۔ حیا جو ہے اٹس نو لانگر اے ورچو، اٹ ہیز بیکم اے وائس۔ لائک لوگ سمجھتے ہیں کہ مطلب اس کو نہ بھی کریں تو اس کی ایکسیپٹنس اتنی بے حیائی کی ہے، فحاشی کی ہو چکی ہے کہ اٹس نو مور اے ورچو فار اینی ون ان دا سوسائٹی، ٹھیک ہے۔ خوبی نہیں، ایک سڑو خامی بن گئی، کیٹیگرائز کیا جاتا ہے جو لوگ اس کو لے کے چلتے ہیں ان کو۔
تو یہ جو ساری چیزیں سائیکالوجی اور اس کے اوپر جو انسٹیٹیوشن اور میرج کا جو اس پہ افیکٹ آیا نا، اس جو حیا کو ایلیمنٹ کو جو تھوڑا سا ہم نے نکالا ہے، تو اس سے جو انسٹیٹیوٹ آف میرج ہے اس کو سب سے زیادہ افیکٹ اس کے اوپر ہوا ہے، ظاہری بات اس کو سب سے زیادہ اسے ڈیمیج کیا ہے۔ تو جن سوسائٹیز میں اس چیز کے اوپر عمل نہیں ہوتا، ان کا میرج کا جو یا فیملی بانڈنگ یا میرج کا جو انسٹیٹیوٹ ہے وہ تباہ ہو گیا اس چیز کو نہ فالو کر کے۔ اچھا جی، اچھا اب یہ کیا ہے؟ سورۃ المومنین میں تو ہم نے بار-بار یہ کریکٹرسٹک پڑھے تھے کہ انسان کے اندر یہ چیزیں ہونی چاہیے، حیا ہونی چاہیے، عدل ہونا چاہیے، اور اگر نہیں ہوگا اور اگر تو پھر اس سے ریپرکشنز آئیں گے۔ تو سورۃ الحدید میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے رسول بھیجے ہیں، کتاب نازل کی ہے تاکہ تم لوگ جو ہدایت پاؤ، لیکن اگر نہیں پاؤ گے تو پھر اللہ نے کیا اللہ نے کہا کہ انزلنا الحدید، کہ پھر ہم نے لوہا بھی نازل کیا ہے، فیہا باس شدید، کہ اس میں پھر شدید جنگ بھی ہے۔ تو اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا جو سمجھایا ہے میں نے ہر چیز تم لوگوں کو بتا دی ہے، تو اب یہ رولز فالو کرنے پڑیں گے۔ تو اب ہم اس کی جو ہے شروع سے لگاتے ہیں جی اس کی تلاوت، اور پھر دیکھتے ہیں کیا رولز اس میں ہمیں بتائے گئے۔ سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون۔ اچھا جی، پہلی آیت میں اس کا میں ترجمہ جو ہے وہ پڑھتی ہوں کہ یہ ایک سورت ہے جس کو ہم نے نازل کیا ہے اور اسے ہم نے فرض کیا ہے، اور اس میں ہم نے صاف صاف ہدایات نازل کی ہیں شاید کہ تم سبق لو۔ اب دیکھیں، ہم نے بات کی تھی نا کہ یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قانون بنائے ہیں، وہاں پر ہم نے سورۃ المومنون میں پڑھا تھا کہ فلاح ہے ہمارے لیے، مومنون کے لیے فلاح ہے، اور یہاں پر فلاح کیسے آئے گی اس کے لاز آئیں گے، ٹھیک ہے۔ سورۃ مومنون کا جو اینڈ ہوا تھا اس میں ہم نے پڑھا تھا رب العرش العظیم، ٹھیک ہے، اس سے اینڈ ہوا تھا، اور یہاں پر سورہ نور میں کیا ہے کہ جو رب العرش العظیم ہے، وہ جو رب ہے، وہ جو بنانے والا ہے، اس نے کیا احکامات تمہیں دیے ہیں اب تم وہ سن لو۔ جو تم لوگوں کا مالک ہے، تمہاری جانوں کا مالک ہے، تمہارے مالوں کا مالک ہے، تمہاری اولادوں کا مالک ہے، اس سارے سسٹم کا مالک ہے، اب یہ اس کے لاز ہیں، اب اس کو تم لائٹلی مت لے لینا کسی طریقے سے۔ یعنی کیا کہا ہے؟ یہ ایک سورت ہے جس کو ہم نے نازل کیا، دیکھیں پورا قرآن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے، لیکن پھر بھی ایمفسائز کرنے کے لیے کہا ہے یہ ایک سورت ہے جسے ہم نے نازل کیا ہے، سورۃ انزلناہا، کہ ہم نے یہ سورت نازل کی ہے۔ تو ایمفسائز کیا ہے کہ یہ میں ہوں رب العرش العظیم جس نے یہ سورت نازل کی ہے، اور آگے کیا بولا؟ اور اس سے ہم نے فرض کیا ہے۔ پھر نیکسٹ پہلے تو کہا کہ میں رب العرش العظیم جس نے یہ سورت نازل کی ہے، سوچ لو اس کے بارے میں کوئی بھی بات کرنے، کوئی مذاق اڑانے، کسی حکم کے بارے میں بحث و مباحثہ کرنے سے پہلے ایک دفعہ دیکھ لینا کہ یہ بادشاہ جو لیڈر ہے تم لوگوں کا، جو قوت والا ہے، اس بالا و برتر ہے، اس کی یہ بنائی ہوئی صورت، اس کی نازل کی ہوئی صورت ہے۔ تو پھر بادشاہ جو عرش العظیم کا بادشاہ ہے، جو بادشاہ ہوتے ہیں تو پھر وہ تو لاز امپلیمنٹ کرتے ہیں نا، وہ واز و نیاز کے اوپر تو ہر وقت بات نہیں چلتی نا کہ تم ایسا کرو اور ایسا کرو اور ایسا کرو اور ویسا کرو۔ ایک وقت آتا ہے نا کہ ایک بتایا جاتا ہے کہ الرٹ ہو جاؤ، اب یہ لاس ہیں، اور لاس کے بغیر تو دیکھیں نا کوئی سوسائٹی نہیں چلتی۔ ہماری پولیس پیٹرولنگ ہوتی ہے، چھوٹی چھوٹی بات پہ پولیس پیٹرولنگ ہو رہی ہے کہ آپ کی سپیڈ 10 سے 20 کلومیٹر بھی زیادہ ہوگی تو آپ کو روک کے وہاں پہ ٹکٹ دیا جاتا ہے۔ اگر خالی واز و نیاز ہی ہو تو خالی واز و نیاز کرتے رہیں کہ دیکھیں جی آپ اپنی سپیڈ نہیں بڑھائیے گا، آپ نے سپیڈ پہ نہیں چلنا، آپ اپنی نارمل سپیڈ پہ چلیں، آپ ریڈ لائٹ پہ رکیں، سب کو پتا ہے کہ ریڈ لائٹ پہ رکنا ہے، کون ہے؟ بچے کو پتا ہے کہ ریڈ لائٹ پہ رکنا ہے۔ پھر ریڈ لائٹ کیمرہ کیوں لگانے پڑ رہے ہیں؟ کس وجہ سے؟ کیونکہ لوگ توڑتے ہیں لا۔ کیوں سپیڈنگ کے لیے، چلان کے لیے کھڑی ہے پولیس چپ چپ کے؟ کیونکہ لوگ کرتے ہیں اوور سپیڈنگ۔ تو جہاں پر ایک خالی واز و نیاز نہیں ہے، پھر جو اس کو توڑے گا اس کے ریپرکشنز ہوں گے، جب ہوتے ہیں تو دوسرے بھی تھوڑے سے تنبیہ کرتے ہیں یا ٹکٹ لگ جائے گا، یہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی تو جب دنیا بنائی، ہمیں بنایا، تو لاس تو بھیجنے تھے نا،
تو لاس کے بغیر تو نہیں بات ہو سکتی تھی، خالی واز تو نہیں ہو سکتا تھا کہ نیک بنو، نماز پڑھو، یہ کرو، ایک پوری سوسائٹی کو تو چلانے کے لیے لاس چاہیے نا۔ تو اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اب صاف صاف کہہ دیا کہ اسے ہم نے فرض کیا ہے کہ اب جو اس صورت میں احکامات ہیں اسے ہم نے نازل کیا اور فرض ہیں، یہ ہمارے پہ فرض ہے۔ اس میں سے کسی ایک چیز کو اگر ہم چھوڑ دیں تو پھر ہم پورے کے پورے اسلام میں داخل نہیں ہوں۔ اور پھر آگے بولا کہ اس میں صاف صاف ہدایات نازل کی ہیں کہ کوئی ایمبیگوٹی نہیں ہے، اس میں کوئی، اس میں اعتراض کا، تنقید کا، کوئی مذاق اڑانے کا، کسی چیز کی اس کے اندر گنجائش نہیں ہے۔ اٹس کلیئر، ویری کلیئر، there is no ambiguity in it, there is no question mark in it, so you have to accept it as it is۔ اور پھر آگے وہی بولا کہ شاید کہ تم سبق لو، ٹھیک ہے، لعلکم تذکرون۔ پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنا اورا بتایا کہ میں ہوں، میں نے نازل کیا ہے، میں نے فرض کیا ہے، میری صاف صاف ہدایات ہیں، اور کس لیے ہیں؟ چوتھی بات، سبق لو، شاید تم سبق لو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یقین تھا کہ کہنا کوئی مانے گا، کوئی نہیں مانے گا، تو اس لیے کہا جو مان لے گا اس کے لیے ٹھیک ہے، تو شاید کہ تم سبق لو۔ اب کیا آ رہا ہے؟ پہلی چیز، پہلا حکم، سیکنڈ آیت کے اندر ہمیں پہلی چیز مل رہی ہے، الزانیات والزانی، یعنی زانیہ عورت اور زانی مرد، دونوں میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو، اور ان پر ترس کھانے کا جذبہ اللہ کے دین کے معاملے میں تم کو دامنگیر نہ ہو، اگر تم اللہ تعالیٰ اور روز آخر پر ایمان رکھتے ہو، اور ان کو سزا دیتے وقت اہل ایمان کا ایک گروہ موجود رہے۔ اچھا جی، اب پہلا حکم کیا آیا؟ زانی عورت اور زانی مرد دونوں کو 100 کوڑے مارو۔ پہلی بات تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ صاف کلیئر حکم دے دیا کہ 100 کوڑے لگیں گے اس کو۔ اچھا جی، اب کیا ہوا؟ پہلے تو دیکھیں اسلام میں نا سب سے پہلے ہوتی ہے کریکٹر بلڈنگ، ذہن سازی، ٹھیک ہے، جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ پہلے یہ اب 6 ہجری کو نازل ہوئی نا سورہ نور میں یہ احکامات آئے، پہلے نہیں آئے، کیونکہ پہلے تو ساری کریکٹر بلڈنگ شروع ہو رہی تھی۔ ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تربیت کی، ایک بات بتایا کہ اللہ سے لگاؤ، ایمان رکھو، نماز پڑھو، توکل کرو، اچھے بولو، صبر کرو، شکر کرو، ٹھیک ہے، یہ سب باتیں بتائیں۔ اس کے بعد جب انسان کی تھوڑی تھوڑی کریکٹر میں، اب سورہ نساء میں جیسے 15 اور 16 جو آیا تھی اس کے اندر آیا سب سے پہلے کہ زنا کی روک تھام کرنے میں ابتدا کا حکم آ گیا، تو وہ جب چیز آئی تھی تو ان کو پتہ چل گیا تھا کہ اب یہ اس کا حکم آئے گا۔ تو کیا تھا کہ یہ جو بہت سی سوسائٹی تھی نا، عرب سوسائٹی، وہ اس میں پرمسکوٹی بہت زیادہ تھی۔ تو اب جو تھی، جیسے آج کل بھی کچھ سوسائٹیز میں ہم دیکھتے ہیں تو وہاں ایسا ہی معاملہ تھا، لیکن جب یہ سورہ نساء کی آیات آئیں تو ذہن سازی لوگوں کی ہو گئی تھی۔ تو بہت سے لوگوں نے مطلب مسلمانوں نے یہ چیز سمجھ لی تھی کہ ایک ہی رشتہ ہے میاں بیوی کا، اسی میں ہی آپ کو لائل رہنا ہے، اور شادی شدہ، غیر شادی شدہ دونوں کے لیے امپلیمنٹیشن آئی تھی۔ یہ جو حکم آیا ہوا ہے نا کہ یہ 100 کوڑوں والا، یہ غیر شادی شدہ کے لیے کہ یہ چیز جو ہے اس طرح وداؤٹ شادی، وداؤٹ میرج، اٹس ناٹ الاؤڈ۔ تو یہ تو ان کو سمجھ میں کچھ آ گئی تھی، اور اس وقت تک جب یہ حکم آیا ہے بالکل زنا جو تھا نا مسلمانوں میں سے تو آلموسٹ اریڈیکیٹ ہو گیا تھا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ حکم آیا، جیسے شراب کا حکم 1 دفعہ آیا، 2 دفعہ آیا، 3 دفعہ، کہ پہلے تو ہلکا ہلکا کہا کہ نماز جب پڑھ رہے ہو تو شراب مت اس وقت پیو، پھر اس کے بعد نیکسٹ آیا، پھر شراب حرام ہوئی۔ سلولی اینڈ اسٹڈیلی جو ہے ایک سسٹم بنایا گیا، ایک سسٹم دیا گیا، ایک طریقہ کار بتایا گیا، اور اس کے بعد پھر یہ لا آیا کہ ہاں اچھا اب سب صفائی ستھرائی ہو گئی ہے، کلینلینس ہو گئی ہے، تو اب ایک بتاؤ کہ اب اتنی کلینلینس کے بعد جب ایک پورا معاشرہ ہی سدھر چکا ہے تو اب اگر کوئی غلطی کرے گا تو اس کی یہ سزا ہوگی۔ ایسے نہیں اسلام میں کہ پہلے دن آپ مسلمان ہو گئے، آپ نے اسلام قبول کیا، چلو جی انہوں نے تو یہ کام کیا، کوڑے لگاؤ۔ نو، اٹس ناٹ لائک دیٹ۔ یہ وہ ہے جو اسلام کے اگینسٹ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہم نے اس پروپیگنڈا کے اندر نہیں آنا، ہم نے اس کے اندر کوڈ دیکھنا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے کیا بات کرنا چاہ رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک سیدھی بات کی کہ دیکھیں، جب ایک سوسائٹی ہے اس کے اندر کوئی بھی پیس، ٹرینکولیٹی، ہیپینس کب آ سکتی ہے؟ جب اس معاشرے کے تمام اخلاقی اقتدار درست ہوں، جہاں پر سارے لوگ جو ہیں وہ ایک دوسرے کا خیال رکھنے والے ہوں، نیبرز کا خیال رکھنے والے ہوں، اسمائل کر کے مسکرا کے سلام کرنے والے ہوں، اللہ کا حکم ماننے والے ہوں، اللہ سے خشیت کرنے والے ہوں، خدا سے ڈرنے والے ہوں، نماز روزہ حج زکوٰۃ کرنے والے ہوں، مصیبت میں خود صبر کرنے والے اور غریب لوگوں کی مدد کرنے والے ہوں، زکوٰۃ دینے والے ہوں، جذبہ ہو ان کے لیے، اپنے گھر والوں کے جو مرد ہیں وہ قوام ہوں، ان کی پروٹیکشن کریں،
تو اس قسم کا جو بہت جو ہے وہ گیونگ معاشرہ ہو جاتا ہے نا، ایک دوسرے کی ٹیک کیئر کرنے والا معاشرہ، خیال رکھنے والا معاشرہ، اس معاشرے کے لیے یہ چیز مشکل نہیں ہے، کیونکہ اگر ہم دیکھیں نا حیا کیا ہے، کہتے ہیں نا اسلام میں، مطلب میں نے آپ کو بتایا تھا لاسٹ ٹائم کہ 2 پلرز ہیں کہ عدل اور حیا، اور ان دونوں کے اوپر عدل جو ہے وہ ہر چیز میں، اور حیا کیا، حیا کو اگر ہم غور سے دیکھیں تو کیا ہے وہ، شرم کیا ہے، حیا کیا ہے؟ دیکھیں جتنے بھی رشتوں کا احترام ہے نا، وہ اور خدا سے بھی رشتے کا جو احترام ہے، وہ حیا کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ کوئی آپس میں ہم ایک-دوسرے سے دیکھیں چھوٹی-چھوٹی باتیں جو ہے نا ہم کئی دفعہ حیا کی وجہ سے کرتے ہیں۔ فار ایگزامپل جیسے ہم کہتے ہیں یار اس نے مجھے اپنے کھانے پہ بھی بلایا، یا مجھے اس نے بڑا اچھا تحفہ بھی دیا، بڑی بری بات ہے اب اس نے مجھے کھانے پہ بلایا میں نہ جاؤں، یا میں اس کو، یا اس نے مجھے بڑا اچھا تحفہ دیا تھا، مجھے بھی کچھ اچھی چیز دینی چاہیے۔ ٹھیک ہے نا؟ ایسے ہو جاتا ہے نا؟ تو ہم جب لین-دین کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں جو ہم ایک خیال رکھتے ہیں، ایک رسپیکٹ کرتے ہیں، یا کسی نے ہمیں بلایا تو ہم جو اس کی رسپیکٹ سمجھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ہم بھی اس کو رسپیکٹ دیں۔ آپ کے گھر میں کوئی آپ کو بلاتا ہے، ایک رسپیکٹ دیتا ہے نا آپ کو، تو پھر آپ بھی اس کو کاؤنٹر رسپیکٹ دیتے ہیں کہ آپ بھی اس کو اپنے گھر میں چاہتے ہیں کہ مہمان نوازی کریں۔ یہ ایک رسپیکٹ کے رشتے سے ہم کرتے ہیں نا، تو وہ کوئی چاہے ہمارے رشتے دار نہ ہوں، ہماری دوستیں ہوں، ٹھیک ہے نا، خون کے رشتے تو نہیں ہوتے ان سے ہمارے، لیکن ہم ایک رسپیکٹ کے ایلیمنٹ سے کرتے ہیں۔ ہم اپنے ایلومنائے بناتے ہیں کہ ہمارے کالج کے یہ ایلومنائے تو ایک سارے ایک رسپیکٹ کا رشتہ رکھتے ہیں نا سب سے، تو یہ کیا ہے؟ یہ رشتوں کا احترام ہے۔ یہ کس سے آتا ہے؟ حیا سے آتا ہے۔ حیا کے بغیر تو کوئی رشتہ نہیں چل سکتا۔ ٹھیک ہے؟ تو اللہ کے ساتھ بھی ہم نے اسی طرح حیا کرنی ہے کہ ہمیں اتنا دینے والا ہے، اتنا بخشنے والا ہے، اتنی چیزیں عطا کرنے والا ہے، زندگی دینے والا ہے، نعمتیں دینے والا ہے، میں اس کے حکم سے کیسے انکار کر دوں؟ میں اس کے اللہ کے حکم سے پہ کیسے سوال کر دوں؟ میں کیسے سمجھ لوں کہ میں بہت کوئی عالیشان ہوں اور وہ جو کریٹر ہے اس نے کوئی بات جو ہے وہ مجھے کی ہے، میں اس کو یس نہ کروں؟ صحیح ہے نا؟ تو یہ جو جتنی چیزیں ہیں نا، یہ اب میاں بیوی کا رشتہ جو ہے اس میں کیا ہے، ایک احترام، ایک کیسے آتا ہے، حیا سے آتا ہے۔ آپ حیا رکھتے ہیں، اپنے میاں کی باتیں جا جا کے باہر نہیں کرنی ہے، آپ نے برائیاں باہر نہیں کرنی ہیں، اپنے گھر کی جو ایک پرائیویسی ہے وہ باہر جا کے ہر کسی کو کھول کے نہیں بتانی، کیوں؟ حیا کی وجہ سے، ٹھیک ہے؟ کہ آپ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا نا کہ جب مہمان آئے، حدیث میں ہم نے وہ صحابہ کرام کا پورا واقعہ سنتے ہیں کہ ان کے گھر میں کھانا نہیں تھا تو مہمان آئے تو انہوں نے چراغ گل کر کے ان کو کھانا کھلایا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کو فیل ہو جائے کہ ہمارے پاس کھانا نہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ حیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اسی طرح اب ہم یہ جو ڈراموں میں دیکھتے ہیں کہ کیا دیکھا جا رہا ہے کہ جی بیسٹ فرینڈ نے دوسرے کے ہسبینڈ کے ساتھ جو ہے جو روابط رکھ لیے، ٹھیک ہے؟ تو یہ چیز کیا ہے؟ یہ بے حیائی ہے۔ یہ اگر ہم یہ پڑھیں گے، یہ میڈیا میں دیکھیں گے، اس کو ایسے ایکسپوز کیا جائے گا تو آہستہ آہستہ کیا ہوگا، اس کی ایکسیپٹنس آنی شروع ہو جاتی ہے۔ اور ہمارے معاشروں میں کیا ہے، ایک حیا، ایک بھابھی کا ورڈ ہے، یعنی کہ بھائی کی بیوی، بھابھی کہتے ہیں نا کہ ہم جو دوستیں اور جو بہنیں ہیں اور جو ان کے میاں ہیں آپس میں، بہن بھائیوں کی طرح ایک احترام ہے ان کا آپس میں، کہ ایسی کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک انسٹنکٹ رکھی ہے نا، تو ایک ماں کی اپنے بیٹے سے، ایک باپ کی اپنی بیٹی سے، ایک بہن کی اپنے بھائی سے، وہ چیز جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے چاہے اپوزٹ جینڈر ہو، ٹھیک ہے؟ تو وہی درجہ ہم دیتے ہیں اپنے رشتوں میں بھی، کئی دفعہ ایکسٹینڈ کر دیتے ہیں ان کو، ہم نے اس طرح ایکسٹینڈ نہیں کرنا، اسی حدود میں ایکسٹینڈ کرنا ہے جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ آپ نے اس لمٹ کو کراس نہیں کرنا، لیکن کہنے کی مراد یہ ہے کہ وہ ایک حیا کا ایلیمنٹ ہے۔ تو یہ سب چیزیں جو ہیں وہ حیا کے اندر آتی ہیں، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا، نظریں نیچی کرو، عورتوں کو بھی آدمیوں کو بھی، عورتوں سے کہا کہ تم لوگ اپنا جو ہو وہ کور کرو، حجاب کرو، تو کور کر کے آؤ جاؤ تو کئی دفعہ کیا ہوتا ہے نا، دیکھیں انسان کانشیس ہوتا ہے، کوئی خواتین جو ہوتی ہیں کئی دفعہ زیادہ اگر گڈ لکنگ ہوتی ہیں تو کوئی کبھی گھر میں ایسے سٹوریاں سنی ہیں، رشتے والے آئے ہیں تو وہ اگر فرض کریں نند کا رشتہ آ رہا ہے تو وہ بھابھی کو کہہ دیں گے کہ آپ سامنے نہ آئے کیونکہ زیادہ گڈ لکنگ ہو، یا کوئی اور سہیلی ساتھ جو زیادہ گڈ لکنگ ہو تو کہتے ہیں اس والی کو مت بلا لینا کہ کہیں وہ اس کو نہ پسند کر لے رشتے کے لیے، ایسے ہوتا ہے نا۔ لیکن جب آپ نے اگر کور کیا ہو، فیس بھی کور کر لیا ہو، یہ بھی کر لیا، آپ کی شکل بھی اتنی نہیں نظر آ رہی، تو دیکھیں اس میں بھی ایک پروٹیکشن ہے عورت کے لیے۔ اچھا جی، تو اب اس کے اندر یہاں پر ہم نے تو یہ ایک حیا کو سمجھ لیا کہ حیا کیا ہے، اور حیا جو ہے وہ تب تک نہیں آ سکتی جب تک معاشرے میں عدل قائم نہ ہو، اور معاشرے میں عدل کب قائم ہوگا کہ جب ایسے لاز ہوں گے کہ ہمیں پتہ ہوگا کہ یہ اگر ہم کوئی غلطی ہوگی تو اس کی سزا ہوگی، پہلے عدل ہوگا اور پھر یہ حیا والی چیز کی سزائیں آئیں گی، کہ ایسی سوسائٹی کہ جب دیکھیں نا 6 ہجری میں یہ حکم آئے ہیں، پہلے کیوں نہیں آ گئے، جس دن ہجرت کی اسی دن سے کیوں نہیں لاگو ہو گئے؟
اس لیے نہیں لاگو ہوئے کہ تب ابھی تک پوری سوسائٹی کی ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی تھی اور ابھی تک پورا عدل کی طریقہ نہیں آیا تھا. جب عدل کا طریقہ آ گیا, سوسائٹی میں اسلام پرویل کر گیا, جب جنگ بھی ہو گئی, تو اب جب لوگوں کے اندر اتنی سب کچھ اویئرنیس آ گئی, اب یہ حکم آئے. تو ہمیں بھی اسی طرح ہی اسٹیپ بائی اسٹیپ کر کے اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے. اور دیکھیں یہاں پر زانیہ کا ذکر جب پہلے ہم نے چوری کا پڑھا تھا تو اس میں مرد تھا, مرد چور اور مرد عورت کا ذکر تھا ہاتھ کاٹنے کے لیے. اور یہاں پر کیا ہے, زانیہ عورت اور زانی مرد. عورت کا ذکر پہلے ہے کیونکہ عورت کے اندر حیا کا ایلیمنٹ زیادہ ہوتا ہے مرد کے مقابلے میں, اور یہاں پر اس لیے یہ حکم ہے کہ اس کو 100 کوڑے لگائے جائیں. یہاں پر یہ فائنل حکم ہے. اور یہ زنا جو ہے وہ گناہ کبیرہ ہے, ٹھیک ہے. اس کی برائی جو ہے نا وہ اسی طرح آپ کی جو ایک فطرت میں حیا ہے نا اس کو آپ چیلنج کرتے ہیں. فطرت میں ہمارے حیا ہے نا, ہم نے پڑھا حضرت آدم علیہ السلام نے جب شیطان کے کہنے سے حرام لقمہ کھا لیا تو کپڑے اتر گئے, تو پھر فوراً انہوں نے کیا کیا, جنت کے پتوں سے ڈھانگنا شروع کر دیا. کس نے سکھایا تھا ان کو کہ لباس پہننا ہے؟ فطرت میں ہوتا ہے انسان کے. ایک اگر ہم بچوں سے کبھی اونچی آواز میں ڈانٹ کے بات کر لیتے ہیں نا کسی کے سامنے, تو وہ بچے بھی مائنڈ کرتے ہیں کہ آپ نے ان سب لوگوں کے آگے مجھے کیوں ڈانٹا, آپ مجھے اکیلے میں ڈانٹ دیتے. کیوں؟ ایک حیا ہوتی ہے نا, سیلف رسپیکٹ جو ہوتی ہے وہ حیا کے اندر آتی ہے. سیلف رسپیکٹ وہ اسی کا پارٹ ہے. تو یہ سب چیزیں جو ہے نا وہ اس کے اندر آ جاتی ہیں. اچھا جی, اب اس کے بعد کیا ہوا کہ پھر اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا اور ان پہ ترس کھانے کا جذبہ اللہ کے دین کے معاملے میں تم کو دامنگیر نہ ہو. اب جو ہم ترس کھاتے ہیں نا, ہوتا یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ہم نے نفرت کرنی ہے. کس سے سکھایا کیا جا رہا ہے؟ نفرت کرنی ہے زنا سے. یہ زنا نہیں کرنا, وہ ایک نفرت انگیز چیز ہونی چاہیے, وہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے گناہ کبیرہ ہے, یہ بہت بری چیز ہے, اس طرف ہم نے نہیں جانا, یہ ہماری ایک باؤنڈری وال ہے, اس کو ہم نے کراس نہیں کرنا. تو یہ ہم نے زنا سے نفرت کرنی ہے. ہوا کیا کہ زنا سے نفرت کرنے کی بجائے ہم ان سزاؤں سے نفرت کرنے لگے. کہ زنا سے تو ہم نے نفرت کی نہیں, اور اس سزا سے نفرت کر لی کہ ہمیں یہ کیا کہا گیا کہ کوڑے مارے جائیں, ٹھیک ہے, کیونکہ اسی کو ہی زیادہ ہم نے ایمفسائز ہو کے دیکھنا شروع کر دیا. اور اس میں پھر کیا ہے کہ ایک پورا ایک امیج آ جاتا ہے کہ جیسے موویز میں دکھایا جاتا ہے کہ پتہ نہیں کتنے ظالمانہ طریقے سے مارے جا رہے ہیں اور کپڑے اترے ہوئے ہیں, اور پھر وداؤٹ کپڑے صرف پرائیویٹ پارٹس کو مارا ہوا ہے, اور اتنی زور زور سے کوڑے لگ رہے ہیں اور خون نکل رہے ہیں. ایسا کچھ بھی نہیں ہے اسلام میں. یہ جو ہے نا 100 کوڑے جو مارنے کا کہا ہوا ہے, اس میں اس طرح کہا گیا ہے, اس کے باقاعدہ احکامات ہیں کہ کون دے گا, کس طرح دے گا. اور یہ کہا ہے جو فقی کرتے ہیں نا, جو بھی فقہ کے بارے میں جن کو پتا ہوتا ہے کہ وہ یہ چیز جو ہے نا وہ کریں گے. اس وقت ہم نے آگے بھی اس کا جو ہے نا وہ ذکر آئے گا کہ وہ کس طرح ہوگا, کہ جو فقی ہمارے اس کو کرتے ہیں وہ کریں گے, اور پھر کیسے اس کی تمام شرائط ہیں کہ کس طرح مارا جائے گا. کہ پہلے تو بتایا جاتا ہے کہ جی جو کوڑا ہوگا وہ کیا ہوگا, لیدر کا ہوگا, صحیح ہے, اور پھر اس میں کیا ہوگا, نہ بہت سخت ہوگا اور نہ بہت نرم ہوگا. ایسے نہیں ہوگا کہ اتنا سخت ہو کے مارتے ہی خون نکلا ہے, خون نہیں نکل سکتا. ایسا کوڑا نہیں مار سکتے جس سے سکن چھل جائے, نہیں. اور پھر کیا کہا کہ ایسا اور پھر کیا ہوگی جب مارے تو بغل نہیں کھلنی چاہیے. یعنی کہ ہمیں تو دکھاتے ہیں نا وہ مارا اٹھا کے یوں, ایسے نہیں کہا ہے کہ جب مارے تو بغل نہ کھلے. اب دیکھیں اگر میں اپنی بغل نہ کھولوں تو کتنا مار سکتی ہوں, یہ تو پھر میں ایسے ہی ماروں گی نا ہلکا سا, کہ بغل تو ایسے کھل گئی میری بغل, تو میں تو ایسے ماروں گی, ٹھیک ہے. تو یہ ہے. اور پھر یہ کہا ہے کہ ایک جو سافٹ پارٹ ہے باڈی کے اس پہ نہیں لگے گا, فیس پہ نہیں لگے گا, جو نرم جگہ ہیں وہاں پر نہیں لگے گا. پھر کیا کہا ہے کہ ایک جگہ جہاں مار لیا وہاں دوبارہ نہیں لگے گا, ڈفرنٹ جگہوں پہ لگے گا. اور پھر یہ ہے کہ انسان کی برداشت پہ ہے. اگر کوئی کہتا ہے کہ میں نہیں سہ سکتا 100 کڑے, میں باری باری کر کے لگواؤں گا, فرض کریں 20 لگوا لیے, اس نے کہا کہ بس ابھی میں نہیں لگوا سکتا, تو وہ اس کو پھر بعد میں آہستہ 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 کر کے لگایا جائے گا. تو یہ سب جو ہم لوگ امیجن کرتے ہیں نا اس طرح نہیں ہے. اور یہ صرف ایک اس لیے کیا گیا ہے کہ جو 99.9% معاشرہ درست ہو, تو اس میں کوئی ایک بغاوت کرنے والا ہو تو اس کے لیے یہ سزا ہے. اور پھر یہ ہے کہ اس سے ایک ڈیٹیرنس کے لیے کچھ سزائیں دی جاتی ہیں نا, ٹھیک ہے. تو جو ڈیٹیرنس کے لیے سزائیں ہوتی ہیں نا, اس کی اس لیے اتنی سخت سزا ہوتی ہے کہ ایک لوگ کرنے سے پہلے 100 دفعہ سوچیں کہ ہم نے یہ کام نہیں کرنا, تو اس کی ڈیٹیرنس کی وجہ سے پھر وہ نہ کریں.
تو کئی دفعہ سخت سزائیں جیسے چوری کے لیے بھی ہم دیکھتے ہیں نا ہاتھ کاٹنے کی، تو وہ بھی ڈیٹرنس کے لیے، اور پھر اس میں بہت سی شرائط ہیں کہ اگر کنڈیشنز نہ ہوں، حالات نہ ہوں تو چینج ہو جاتی ہیں۔ جیسے حضرت عمر کے زمانے میں جب قحط آیا تھا تو انہوں نے جو تھا اس کو سزا جو تھی نا جو قطع یدا کی سزا تھی، اس کو آپ نے سسپینڈ کر دیا تھا، آپ نے کہا تھا حکومت کھانا نہیں پرووائڈ کر رہی، اور اگر کوئی چوری کرتا ہے یا کھاتا ہے یا کسی سے کچھ لے لیتا ہے تو ہم اس کو یہ سزا نہیں دے سکتے۔ تو اس میں وہ حالات اور واقعات اور چیزیں تو سب شامل ہو جائیں گی، لیکن پھر بھی ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم یہ ایک سزا ہے اس کی ڈیٹرنس کے لیے، کہ جیسے ہمیں پتا ہوتا ہے کہ جو میں نے ابھی جب اسپیڈنگ کی بات ہی ہو رہی تھی کہ اگر 50 سے زیادہ کی اسپیڈنگ ہو تو پھر زیادہ فائن ہے کہ $10,000 کا ٹائم لگ جائے گا، 10 سے زیادہ کی اسپیڈ ہے تو اتنے کا فائن لگے گا، یہ کرو گے تو ڈی میرٹ پوائنٹس بھی ہوں گے، تو جتنا بڑا زیادہ گناہ آپ کریں گے یا اتنا بڑی آپ لا کو توڑیں گے، جتنی جتنی حد تک جاتے جائیں گے اسی طرح سزا بھی زیادہ ہوتی جائے گی، ٹھیک ہے؟ اور حیا جو بڑی خوبصورت چیز ہے، دیکھیں حیا جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کتنے باحیا تھے، ٹھیک ہے، بہادر تھے، شجاعت تھی ان کے اندر، تمام ہمارے مرد ایسے ہوں، بہادر ہوں، شجاعت ہو، عورتوں کے محافظ ہوں، محافظین ہوں، محسنین ہوں اور حیادار ہوں، صحیح ہے نا؟ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ حیا کرتے ہیں، آپ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مجھے بہت حیا آتی ہے کہ میرے بندے مجھ سے کچھ مانگے اور میں ان کو نہ دوں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے حیا کر رہے ہیں اور ہم یہ حیا نہیں کر رہے کہ اللہ نے یہ ہم پہ قانون لگایا ہے کہ زنا تم نے نہیں کرنا، یہ گناہ کبیرہ ہے، تو ہم اس زنا سے نفرت کرنے کی بجائے اس حکم پہ 100 سوال اٹھا لیتے ہیں کہ کیوں ہے اس میں 100 کوڑے۔ یہ ہماری ہماری حیا ہمیں اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ ہمیں اتنا دینے والا، اتنا بخشنے والا، ہزاروں نعمتیں ہم پہ نچھاور کرنے والا، ہم اس کو کوسچن کر لیں کہ یہ سزا ایسے کیوں ہے؟ کیا ہماری اتنی ہمتیں آگے نکل گئی ہیں؟ اور کتنی برداشت ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کہ ہماری ایسی باتیں برداشت کر لیتے ہیں اور پھر ہمارے پہ کھانا پینا بند نہیں کرتے، جبکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پچھلی صورتوں میں کہا کہ اگر میں پانی تم پہ بند کر دوں تو تم کہاں سے پانی لے آؤ گے؟ اور ہم لوگ اتنے آپس میں اپنے تکبر میں اتنے بڑھ گئے ہیں، ہم لوگ اپنی راہوں میں ایک فرعون بن گئے ہیں کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی چیزوں کو کوسچن کرتے ہیں، ذہنوں میں ایسی باتیں سوچتے ہیں بغیر کسی علم کے کہ یہ ہے کیا، کسی بات کی کرکس کو سمجھے بغیر کہ کیوں ہے یہ چیز، یہ ڈیٹرنس کیوں ہے۔ اور دیکھیں نا سوسائٹی میں اگر ایک اچھا معاشرہ ہو جس میں پتا ہو کہ ایک بیوی کو اور ایک خاوند کو اور ایک وائف کو پتا ہو کہ سب لوگ آنےسٹ ہیں اور کوئی خطرہ نہیں ہے، میرے میاں کو، بیوی کو یہ شک نہ ہو کہ میں نکلوں گی تو میرا میاں نکلے گا تو پتہ نہیں کسی اور کے پاس جا رہا ہے، اور خاوند کو بھی یہ شک نہ ہو کہ گھر میں بیوی ہے تو کوئی اور مرد آ رہا ہے، مطلب ایسا اگر معاشرہ صاف ستھرا ہو تو ہر کوئی پیس آف مائنڈ سے رہے گا، کتنا پرسکون ہو جائے گا ہر کوئی، تو اس قسم کی چیزوں کی ضرورت نہیں رہے گی، ٹھیک ہے نا؟ تو اس معاشرے کو پیوریفائی کرنے کے لیے یہ چیزیں ہیں اور اس لیے یہ ڈیٹرنس آئی گئی۔ تو ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ لوگ اس کو پروپیگنڈا کریں گے، تو اس لیے آگے ہی کہہ دیا کہ اس پہ ترس کھانے کا جذبہ اللہ کے دین کے معاملے میں تم کو دامن گیر نہ ہونے دے، کہ سوچ لینا کہ تم کر کیا رہے ہو، تو عقل سے سمجھ سے مسئلہ سمجھ کے پھر بات کرو۔ اچھا جی، اور پھر یہ بولا اور اگر تم اللہ تعالیٰ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہو اور ان کو سزا دیتے وقت اہل ایمان کا ایک گروہ موجود رہے گا، کہ ایک گروہ جو ہے وہ ہمیشہ وہاں پر موجود رہے گا تاکہ ان کو پتا ہو کہ کیا ہو رہا ہے، کس طرح ہو رہا ہے اور کیا حالات چل رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب آیا نمبر 3 ہم دیکھتے ہیں۔ اب اس میں ہمیں مزید احکامات جو ہیں وہ اس کے بارے میں مل رہے ہیں۔ اب کیا ہے، زانی نکاح نہ کرے مگر زانیہ کے ساتھ یا مشرکہ کے ساتھ، اور زانیہ کے ساتھ نکاح کرے مگر زانی یہ مشرک، اور یہ حرام کر دیا گیا ہے اہل ایمان پر۔ اچھا اب اس کا بھی ایک یہ ہے کہ دیکھیں اس کے اندر جو ہے نا یہ سارے جو اس کی جو امپلیمنٹیشن ہے نا وہ اس طرح ہے کہ اٹس اے سورٹ آف، آپ اس کو سمجھے اٹس ناٹ سم تھنگ جس کو کہا جاتا ہے نا کہ یہ وہ ہے ایک، یعنی کہ تھاٹ ہے کہ کیسے لوگ اس کو لیں گے، یعنی کہ ایک جیسے لائک مائنڈیڈ پیپل اکٹھے ہوتے ہیں تو دیکھیں جیسے جن کی سوچ ایسی ہوگی نا کہ جو مشرک ہے تو اس کی سوچ مشرک کے ساتھ ہی میچ کرے گی، جو زانی ہے اس کی سوچ زانیہ کے ساتھ ہی میچ کرے گی، اٹس سم تھنگ لائک دیٹ، اٹس ناٹ این ایکٹ، اٹس ناٹ لائک یو شوڈ ڈو دس، کہ یہ نہیں ہے کہ جیسے ہم کہتے ہیں نا نیک آدمیوں کے لیے نیک عورتیں ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر نیک آدمی کی نیک عورت سے ہی شادی ہوگی اور ہر زانی کی شادی زانیہ سے ہی ہوگی، نہیں، اٹ کین، شادی کسی کی بھی کسی سے ہو سکتی ہے، لیکن صرف اظہار اور خیال ہے کہ لائک مائنڈیڈ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ان کو ایک جیسے لوگ اٹریکٹ کرتے ہیں، یعنی کہ اگر کوئی زانی ہے تو ایکویلنٹلی اگر ایک عورت زانیہ ہے تو وہ دونوں کی لائک مائنڈیڈنس ہے، دونوں ایکولی اس میں گناہگار ہے نا،
جو ایک مشرک ہے تو مشرکہ بھی اسی طرح ایکول اس کے ساتھ پارٹیسپیٹ کر رہی ہے. تو یہ اس کا اصل میں جو ہے نا کرکس ہے کہ یہ امپلیمنٹ کیا گیا ہے اس تھاٹ کو. اچھا جی، اور یہ کیا کیا ہے، اور یہ حرام کر دیا گیا اہل ایمان پہ، کہ اہل ایمان پر حرام ہے، کیونکہ یہ جو ہے کیا ہے، گناہ کبیرہ ہے. ٹھیک ہے. اور پھر اب دیکھیں جب یہ جو سزائیں تھیں نا، جب یہ آئی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بلکہ یہ کہا، ایک دفعہ ایسے واقعہ ہوا کہ سعد بن عبیدہ جو تھے نا وہ آئے. آپ جو تھے نا وہ ہینڈی کیپ تھے، اور پھر کسی نے آپ ان کو ایک جو تھی وہ ان کے کسی لونڈی کے ساتھ انہوں نے ان کو ایسے کرتے ہوئے دیکھ لیا نا، زنا کرتے ہوئے. تو اب ان کو سزا دینی تھی 100 کروڑ کی، لیکن سعد بن عبیدہ نے کہا کہ اگر ہم نے ان کو 100 کروڑ کی سزا دی تو وہ برداشت نہیں کر پائیں گے کہ وہ تو ہینڈی کیپ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اچھا، ایک کھجور کا درخت لے کر آؤ جس کے 100 آگے سے شاخیں ہوں اور پتے ہوں، تو بس وہ ایک ہی اس کو مار دو تاکہ وہ 100 پورے ہو جائے. کہ لو تو وہ نہیں توڑ سکتے تھے، لیکن تخفیف انہوں نے کر دی. ٹھیک ہے. تو کبھی ایسے مسائل میں یہ تو پھر فیصلہ عدالت نے کرنا ہے، خود سے نہیں ہم نے فیصلے کرنے کے. اب ہم خود سے بس مالک بن گئے فیصلے کے. اور پھر اسی طرح دیکھیں نا، جو تھوڑی سی اس میں چیزیں جو تھی نا وہ آگے پیچھے ہوتی ہیں. جیسے اب ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی ریپرکشنز کتنی ہیں نا، اگر ایسی چیزیں ہم کرتے ہیں. تو پہلے کتنی ایڈز کی چیزیں چلتی رہی نا، کہ جب ایسے کرے تو اس کی کتنی اشتہار بازی ہوتی رہی. تو بیسیکلی جب بھی ہم شیطان کی باتوں کے پیچھے جاتے ہیں نا، تو دیکھیں ہمیں کوئی شیطان جو ہے نا وہ ایسے تو نہیں دکھاتا ہمیں امپریس کرنے کے لیے کہ دیکھو آگ ہے، جہنم میں جاؤ، میرا کہنا مانو گے تو آگ آئے گی. رائٹ. کوئی بھی نہیں پھر کہنا مانے گا، وہ پھر فینٹیسائز کر کے چیزیں بتاتا ہے نا. تو انہی چیزوں کو ابھارتا ہے، شہوت کو ابھارتا ہے، تو پھر یہ انسان چیزوں کے پیچھے لگتا ہے. اچھا جی، اب آگے کیا ہوا، آیا ہم پڑھتے ہیں 4. اور جو لوگ پاک دامن عورتوں پر تہمت لگائیں پھر 4 گواہ نہ لے کر نہ آئیں، ان کو 80 کوڑے مارو اور ان کی شہادت کبھی قبول نہ کرو، وہ خود ہی فاسق ہے. اب یہ دیکھیں یہ کتنی امپورٹنٹ بات ہے کہ ایک تو یہ بات کہی کہ جو پاک دامن عورتیں ہیں ان پہ. اچھا اب میں اوپر بھی کلیئر کر دوں، جو 100 کوڑے میں نے کہا تھا نا زانی اور زانیہ کے ہیں، وہ ان میرڈ کے ہیں، اور میرڈ کا جو ہے وہ رجم ہے. اینڈ رجم کا حکم ہے، اور رجم از لائک اسٹوننگ ٹو ڈیتھ، اس کے لیے تو ڈیتھ پینلٹی ہے. ٹھیک ہے. اور وہ حکم قرآن میں نہیں ہے، اور لوگ کہتے ہیں نا کہاں ہے قرآن میں رجم کا حکم، تو وہ تورات سے لیا گیا، کیونکہ ایسے تمام احکامات جو قرآن میں نہیں ہے تو تورات کے ساتھ ہم ان کو لیں گے جو پہلے وہاں پر موجود تھے اور جن میں کوئی چینج نہیں آیا. تو بہت سے واقعات ہمیں حضرت عیسیٰ کے بھی زمانے میں مل جاتے ہیں کہ ایسے جو تھے وہاں یہودیوں کو پتا تھا کہ یہ رجم کا حکم ہے. اور کچھ حدیثیں ہمارے پاس بھی ہیں جس میں ہمیں پتہ لگتا ہے کہ یہودیوں کے کچھ لوگ جو ہے فیصلہ کرانے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، تو انہوں نے کہا کہ تمہاری تورات میں نہیں ہے اس کا حکم کہ رجم ہے. انہوں نے کہا کہ شاید ان کا ڈفرنٹ حکم. انہوں نے کہا ہم تو پچھلی اور اگلی تمام کتابوں کو مانتے ہیں، ہماری کتاب میں ابھی یہ حکم نہیں ہے، تو ہم نے تورات سے حکم لینا ہے، تورات میں اس کے بارے میں کیا حکم ہے. تو انہوں نے پھر تورات دکھائی تو ہاتھ رکھ لیا. عبداللہ بن سلام تھے اور انہوں نے ایسے کیا کہ ہاتھ رکھ لیا اس کے اوپر کہ پتہ نہ چلے رجم کا حکم ہے. تو عبداللہ بن سلام نے کہا ہاتھ اٹھاؤ، تو انہوں نے ہاتھ اٹھایا تو نیچے رجم کا حکم تھا تورات میں. تو انہوں نے کہا جو حکم تورات میں ہے وہی حکم ہماری طرف سے بھی ہوگا پھر نا. اچھا جی، اور پھر شادی شدہ کے لیے کیا ہے، شادی شدہ کے لیے تو تب ہوتا ہے جب وہ کنفیس کر لیں. ٹھیک ہے. یا پھر 4 گواہ لانے ہوتے ہیں. اب یہ بھی ہے کہ جو لوگ شادی شدہ میں بھی کیا ہے کہ 4 گواہ لانے ہوتے ہیں، اور 4 گواہ وہ جنہوں نے خود اپنی آنکھوں سے ایکٹ ہوتے ہوئے دیکھا ہو. یہ نہیں کہ کسی نے کوئی ایکٹ کر لیا اور آپ نے کسی کو کسی کے گھر سے نکلتے ہوئے دیکھ لیا تو آپ نے کہا لو جی اس کا تو اس سے چکر چل رہا ہے، یہ تو روز اس کے گھر آتا جاتا ہے. نو ناٹ لائک دس. لائک وہ ایکٹ کرتے ہوئے 4 لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. اور اس میں عورت کی گواہی نہیں ہے. دیکھیں اگر عورت کی گواہی ہوتی تو عورت کتنی مشکل میں پڑ جاتی، کیونکہ عورتیں تو گھروں میں ہی ہوتی ہیں، دن کے ٹائم گھروں میں ہی ہوتی ہیں، وہ تو سب دیکھتی ہیں. انہوں نے کہا نہیں، اس کو لینے 4 مرد ہوں جنہوں نے دیکھی ہو یہ چیز. اٹس لیکس ٹو امپاسبل کہ 4 مرد لائیو کسی کو کرتے ہوئے کچھ اس قسم کا ایکٹ دیکھ لیں. تو بہرحال یہ اس کے اندر کنڈیشنز لگائی گئی کہ جو ہم کنڈیشنز آگے دیکھتے ہیں کہ اتنی ایسی کنڈیشنز ہیں کہ لائک آپ سمجھا جائے تو یہ ایسے لگتا ہے کہ اٹس لائک نیکسٹ ٹو امپاسبل کہ ایسے ہو سکے کہ 4 لوگ ایسا ایکٹ کرتے ہوئے دیکھیں کسی کو. بہرحال یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں جو بھی تخفیف دی ہے وہ اس طرح ہے. تو بیسیکلی بات یہی ہے کہ زنا سے نفرت ہے. اب جو پاک دامن عورتوں پہ تہمت لگائیں تو وہ بھی 4 گواہ لے کے آئے. اب یہ ہے کہ اگر کسی نے یہ تہمت لگا دی کہ یہ فلانی عورت کا فلانے آدمی سے افیئر ہے، استغفر اللہ، یہ باتیں ہم سوچتے ہیں، ہم کہہ دیتے ہیں آپ کو، اور ہمیں بہت ہی ضرورت ہے اس بات کو امپروو کرنے کے لیے کہ ہم کئی دفعہ بات کرتے ہوئے سوچتے ہی نہیں کہ ہم نے کیا کہہ دیا. بہت ہی ہم لوگ جو ہے نا زبان کے ہلکے ہیں، اور ہمیں نہیں سمجھ آ رہی ہے، اتنی اویئرنیس نہیں ہے کہ یہ کس قدر غلط بات ہے کہ ہم نے
اور بہت کئی دفعہ ہم اس کو لائٹلی لے لیتے ہیں، انکلوڈنگ می. ہمیں سب کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم کہہ دیتے ہیں کہ اس کا تو اس سے افیئر ہے. اور یہ بات ایسی ہے کہ اگر یہ بات کسی نے کسی کے بارے میں کی اور پھر وہ 4 گواہ نہ لے کر آیا کہ ایسے ہے، تو اس کو 80 کوڑے لگیں گے. یعنی کہ اگر میں نے یہ بات کسی کے بارے میں کی then I have to produce 4 گواہ، اور اگر 4 گواہوں کی میں گواہی لے کے نہیں آ سکی کہ 4 لوگ جنہوں نے یہ ایکٹ ہوتے ہوئے دیکھا ہو، تو پھر مجھے 80 کوڑے لگیں گے. یہ دیکھیں نا ہوتا کیا ہے کہ اگر آپ کسی پہ الزام لگاتے ہیں، تہمت لگا دیا آپ نے، تو اس کی تو ڈیفیمیشن ہو گئی نا. تو وہ تو آپ چاہے اس کو حکومت سزا دے یا نہ دے، لیکن لوگوں نے چہم گوئیاں کرنی ہے، باتیں کرنی ہے. دیکھا اس کا یہ مقدمہ آ گیا تھا، اس کا تو اس سے چکر تھا، اس کا تو اس سے افیئر تھا، اس کا تو یہ تھا، اس کا وہ تھا، میاں بھی چھوڑے گا، یہ بھی ہوگا. اور الزام تراشی کرائی. کئی لوگ دشمنی میں ایک دوسرے پہ الزام لگا دیتے ہیں کہ میری کسی سے دشمنی ہے، تو میں نے کہا اس کو پھنسانے کے لیے نا یہ الزام لگا دو، اس کا فلانے سے افیئر ہے، اس کی ڈیفیمیشن کرو تاکہ اس کا گھر برباد ہو، اس کا میاں اس کو چھوڑے. ان میں تو بڑی محبت ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے نا. لیکن اگر میں الزام لگا دوں گی اور 4 گواہ نہیں لاؤں گی تو اب مجھے 80 کوڑے پڑیں گے. یعنی اتنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عورت کی عزت کی حفاظت کی ہے. اس کو اگر ہم صحیح طریقے سے سمجھا جائے نا تو بیسیکلی عورت کی عزت کی حفاظت ہے یہ، کہ کوئی بھی بلا وجہ الزام نہیں لگا سکتا. اور ہمیں بھی اپنی زبانوں کو اتنا ہلکا نہیں چھوڑ دینا چاہیے کہ آئے جائیں کسی کی بیٹی کے بارے میں جو ہے ہم یہ بات کہہ دیں کہ فلانے کو فلانے کے ساتھ دیکھا تو ضرور کوئی چکر ہی ہوگا ان کا. یہ ہمیں اپنے منہ سے یہ لفظ نکالتے ہوئے 100 دفعہ سوچنا چاہیے کہ اس کے لیے 80 کوڑے مجھے تو بہت ہم لوگ بھی کیئرفل ہوں اپنی زبانوں کے بارے میں اور اس چیز کے بارے میں کہ ہم کیا بات کر رہے ہیں. اچھا جی. اور پھر صرف یہ نہیں، پہلی بات یہ کہ ایک تو اس کو 80 کوڑے لگیں گے. دوسری بات کیا ہوگی کہ اس کی پھر کبھی بھی گواہی جو ہے وہ نہیں مانی جائے گی. یعنی کہ اس کو شہادت، اس کو مردود شہادہ کہا جاتا ہے کہ آگے وہ شہادت نہیں دے سکتا کبھی بھی. اور پھر تیسری کیا کہا، وہ گناہگار ہے. کہ تیسری چیز وہ گناہگار بھی ہو، اللہ کے عدالت میں بھی وہ گناہگار ہیں. دنیا میں تو 80 کوڑے لگیں گے، اللہ کی عدالت میں بھی وہ گناہگار ہیں کہ وہ خود ہی فاسق ہے. یہ سزا والی. آیا نمبر 5 ہے، سوائے ان لوگوں کے جو اس حرکت کے بعد تائب ہو جائیں اور اصلاح کر لیں کہ اللہ ضرور ان کے حق میں غفور الرحیم ہے. پھر جو لوگ معافی کر لیں اور اپنے بعد شو کریں کہ ہم نے ہاں بالکل ہم درست ہو گئے، تو پھر کسی کنڈیشن سے ان کی گواہی مانگی جا سکتی ہے. اس کو حد قذف کہتے ہیں نا، جو یہ الزام لگانے والا ہے نا، حد قذف. اس میں بھی 4 گواہ چاہیے، اور وہ جو ہم نے زنا والا دیکھا تھا اس میں بھی 4 گواہ چاہیے تھے. ٹھیک ہے. اب کیا ہے، آیا 6 ہے، اور جو لوگ اپنی بیویوں پر الزام لگائیں اور ان کے پاس خود ان کے اپنے سوا کوئی دوسرا گواہ نہ ہو، تو ان میں سے ایک شخص کی شہادت یہ ہے کہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر گواہی دے اور وہ اپنے الزام میں سچا ہے. آیا 7، اور 5ویں بار کہے کہ اس پر اللہ کی لعنت ہو اگر وہ اپنے الزام میں جھوٹا ہو. اور نمبر 8، اور عورت سے سزا اس طرح ٹل سکتی ہے کہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر شہادت دے کہ یہ شخص اپنے الزام میں جھوٹا ہے. اور نمبر 9 اور 5ویں مرتبہ کہے کہ اس بندی پر اللہ کا غضب ٹوٹے اگر وہ اپنے الزام میں سچا ہو. تو اب کیا ہے، اگر 2 میاں بیوی ہیں آپس میں، کسی نے فرض کریں ہسبینڈ نے وائف کو یہ ایکٹ کرتے ہوئے اپنے ہی گھر میں اپنی ہی آنکھوں سے دیکھ لیا، پکڑا گیا ریڈ ہینڈڈ، اس نے اسے پکڑ لیا، تو اب 4 گواہ تو نہیں وہ پروڈیوس کر سکتا. لیکن آپس میں میاں بیوی کا رہنا بھی کتنا مشکل ہے اس حالت میں. تو پھر کیا کرے گا، اب وہ عدالت میں جائے گا اور وہ ہسبینڈ جو ہے وہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام سے کہے گا کہ میں جو ہوں اس کی گواہی دیتا ہوں اللہ کی قسم کھا کے کہ میں اپنے الزام میں سچا ہوں. اور 5ویں دفعہ یہ کہے گا کہ میرے پہ لعنت ہو اگر میں جھوٹا ہوں. ٹھیک ہے. آدمی لعنت کرے گا. اور عورت پھر اگر جس عورت پہ الزام لگایا تو وہ پھر کیا کرے گی اپنی پروٹیکشن میں، وہ سزا سے کیسے بچ سکتی ہے، وہ سزا سے ایسے بچ سکتی ہے کہ وہ بھی کہہ دے کہ ٹھیک ہے پھر میں بھی قسم کھاتی ہوں کہ میں سچی ہوں. اور اگر 5ویں دفعہ کہے کہ اگر اس پہ اللہ کا غضب ٹوٹے، جو مطلب جو جھوٹا ہو اس پہ اللہ کا غضب ٹوٹے، وہ یہ بولے. اور پھر اس سے کیا ہوگا کہ عدالت تو کوئی نہیں سزا دے گی اگر دونوں نے قسم کھا لی. اگر صرف ایک بندہ کھاتا ہے اور دوسرا سزا کے لیے تیار ہوتا ہے پھر تو اور بات ہے. لیکن اگر دونوں ہی قسم کھا لیتے ہیں تو پھر ان کا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس آخرت میں چلا گیا لیکن معاملہ. لیکن دنیا میں کیا ہوگا، شادی نہیں ہو سکتی، پھر رہ سکتی. پھر کیا ہوگا، وہ ہسبینڈ جو ہے یا تو اس کو طلاق دے گا یا پھر عدالت ان کی شادی جو ہے وہ ختم کرا دے گی. کہ اس ایسی سنگین صورتحال ہو جائے تو پھر شادی ختم ہو جائے گی. اور یہ صورت میں ہے کہ جب خود دیکھ لیا اس نے نا اپنے ہاتھ سے، اور اس کو بولتے ہیں لیان کا قانون، یعنی لعنت سے آیا ہے لیان کا قانون. اچھا جی.
پھر ہے آیا 10، تم لوگوں پہ اللہ کا فضل اور اس کا رحم نہ ہوتا اور یہ بات نہ ہوتی کہ اللہ بڑا التفات فرمانے والا اور حکیم ہے تو بیویوں پہ الزام کا معاملہ تمہیں بڑی پیچیدگی میں ڈال دیتا. ٹھیک ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ تو میرا فضل اور رحمت ہے، ورنہ تو تم اگر بیویوں کے ساتھ جو تم جو چیزیں کرتے ہو تو تمہیں سخت مشکل میں ڈالتا. اب یہ اس میں بھی یہ کہا گیا نا کہ اگر بیوی کو دیکھا ہے تو اب ہسبینڈ کو یہ نہیں ہے کہ ادھر بیوی کو دیکھا تو پکڑا بیوی کو اور پھر اس کے بعد اس کی مار کٹائی شروع اور عزت کی، ہماری تو عزت کی دجیاں، وہیں اس کو گولی مار دی اور یہ کر دیا، سارا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا. نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک لفظ تم نہیں کہہ سکتے. صحابہ اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ سوال صحابہ اکرام صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا کہ اگر آپ نے یہ 4 گواہ لانے کا کہا ہے تو اگر کوئی نہ لا سکے، کوئی خاوند اپنی بیوی کو خود دیکھ لے تو کیا ہو؟ یہ سوال کیا گیا تھا آپ سے. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے واقعات بھی آئے کہ کچھ لوگوں نے خود اپنی بیویوں کو ایسے دیکھ لیا تھا. تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بہت دعا کی اور کہا کہ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کوئی حکم نہیں آیا. تو پھر یہ آیات آئی تھی، ٹھیک ہے، جس میں یہ بات ہوئی تھی. تو اب یہ دیکھیں آپ کہ ہمارے ہاں ابھی شک ہی ہوتا ہے، یہ تو ہے ایکٹ کرتے ہوئے ریڈ ہینڈڈ پکڑ لیں. ہمارے ہاں شک ہوتا ہے کہ کسی نے اڑتی سنتی سنائی بات کہہ دی، تیری بیوی کا تو فلانے کے ساتھ فلانا ہے، یا تو گھر سے نکلتا ہے تو بیوی تیری فلانی کرتی. گھر آتا ہے میاں، سنی سنائی بات پہ گرم ہو کے بیوی کی یہاں پر مار کٹائی شروع ہو جاتی ہے اور پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے. اور کہیں ایسا ایکٹ ثابت ہو جائے تو خود ہی کہ جی ہم تو بڑے عزت والے ہیں، بڑے فلانے ہیں، اور ہم نے تو جی بہن کا قتل کر دیا اور فلانے کا بہو کا قتل کر دیا یا بیوی کا قتل کر دیا کہ جی یہ ہم کیونکہ ہم تو بڑی عزت کے پاس آ رہے ہیں. دس از ناٹ الاؤڈ ان اسلام ایٹ آل. اب خامد خود بھی اگر یہ ایکٹ ہوتا ہوا دیکھ لے، ایک لفظ نہیں بیوی کو وہ کہہ سکتا، ایک چیز نہیں وہ کر سکتا، ایک پتا بھی نہیں ہلا سکتا. سیدھا عدالت پہ جائے گا، وہاں جا کے بتائے گا، یہ جو ہے وہ شہادہ دے گا، اور پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ بس شادی ٹوٹے گی. دیٹس اٹ. اگر وہ بیوی کہہ دے کہ ہاں نہیں یہ میرے پہ غلط الزام لگا رہا ہے، لیکن اگر وہ مان جائے تو دیٹ از سم تھنگ ایلس اینڈ اٹ گوز ڈاؤن بوتھ ویز. ٹھیک ہے، بیوی بھی اگر ہسبینڈ کو دیکھے تو بھی یہی ہے، اور اگر ہسبینڈ بیوی کو دیکھے تو بھی یہی چیز ہے. تو دونوں ایک دوسرے کے لیے سیم ہی کنڈیشن اپلائی ہوگی. تو اتنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حفاظت کی ہے. لیکن ہم کئی دفعہ دین کو سمجھتے صحیح طریقے سے نہیں ہیں اور پروپیگنڈا میں زیادہ انوالو ہو جاتے ہیں. اچھا جی، 11 ہے، جو لوگ یہ بہتان گھڑ لائے ہیں وہ تمہارے ہی اندر کا ایک ٹولہ ہے. اس واقعے کو اپنے حق میں شر نہ سمجھو، بلکہ یہ بھی تمہارے لیے خیر ہی ہے. جس نے اس میں جتنا حصہ لیا اس نے اتنا ہی گناہ سمیٹا، اور جس شخص نے اس کی ذمہ داری کا بڑا حصہ اپنے سر لیا اس کے لیے عذاب عظیم ہے. اچھا جی، اب یہ بات کہی جا رہی ہے نا، یہ ایک جو ہے نا وہ پورا واقعہ ہے. اور حضرت عائشہ کے متعلق جو تھا نا، وہ اس کے بارے میں ہے کہ ان کے اوپر انہوں نے الزام لگا دیا تھا نا. تو اب ہم اس پہ حضرت عائشہ کے اوپر 10 آیات اتری تھی. تو یہ کہا گیا نا کہ یہ جو لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں، انہوں نے حضرت عائشہ کے اوپر الزام لگا دیا تھا کہ یہ کسی کے ساتھ دیکھا تو ایسے چہم گوئیاں شروع کر دی کہ یہ تو ان کے ساتھ کوئی چکر ہے، اور وہ اس طرح کرنا شروع کر دیا. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ اس واقعے کو اپنے حق میں شر نہ سمجھو کہ یہ تمہارے لیے شر ہے، بلکہ یہ تو تمہارے لیے خیر ہے. جس نے اس میں جتنا حصہ ڈالا اتنا ہی گناہ سمیٹا. تو جو جتنا کر رہا ہے اس کو اتنا ہی وہ گناہ اس کے لیے سمیٹ رہا ہے. اور ہم آگے کی آیات جو 10 آیات اتری ہیں نا حضرت عائشہ کے، اس میں وہ پڑھ لیتے ہیں اور پھر میں آپ کو ایکسپلین کرتی ہوں. اچھا جی، آیا 12، جس وقت تم لوگوں نے اسے سنا تھا اسی وقت کیوں نہ مومن مردوں اور مومن عورتوں نے اپنے آپ سے نیک گمان کیا، اور کیوں نہ کہہ دیا کہ یہ سرئی بہتان ہے. کہ جب یہ بات ہو رہی تھی حضرت عائشہ کے بارے میں تو کیوں مومن مردوں اور عورتوں نے کہا کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ حضرت عائشہ ایسا کرے. کیوں نہیں بولے؟ کیوں صرف بولا کہ یہ بہت کیوں نہیں کہا کہ یہ بہتان ہے؟ ایک تو ان کو الرٹ کیا. آیا 13، وہ لوگ اپنے الزام کے ثبوت میں 4 گواہ کیوں نہ لائے؟ اب کہ وہ گواہ نہیں لائے ہیں اللہ کے نزدیک وہی جھوٹے ہیں. اب کہا کہ جنہوں نے الزام لگایا وہ پھر لاتے 4 گواہ. آیا 14، اگر تم لوگوں پر دنیا اور آخرت میں اللہ کا فضل اور رحم و کرم نہ ہوتا تو جن باتوں میں تم پڑ گئے تھے ان کی پاداش میں بڑا عذاب تمہیں آ لیتا. کہ ایسی باتیں کرنے سے تو عذاب الہی بھی نازل ہو سکتا ہے. تو صرف اللہ کی رحمت ہے کہ ایسا نہیں ہوا. 15، ذرا غور تو کرو اس وقت تم کیسی سخت غلطی کر رہے تھے جبکہ تم ایک زبان سے دوسری زبان اسی جھوٹ کو لیتی جا رہی تھی، اور تم اپنے منہ سے وہ کچھ کہہ رہے تھے جس کے متعلق تمہیں کوئی علم ہی نہ تھا. تم اسے ایک معمولی بات سمجھ رہے تھے.
حالانکہ اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑی بات تھی کہ یہ جو افواہ تھی حضرت عائشہ کی بات جب ایک سے پھیلی تو دوسروں نے تیسروں نے ایک دوسرے کو "او، پتہ ہے حضرت عائشہ کے ساتھ یہ ہوا، یہ سنا یہ بات ہو رہی ہے، سچے چیم گوئیاں ساری چیم گوئیاں ایک کی بات دوسری دوسری یہ تو ہر وقت ہمارے معاشرے میں ابھی بھی استغفر اللہ ہو رہا ہے اور آپ نے اور میں نے یہ سبق سیکھنا ہے کہ اب ہم نے وہ نہیں کرنا انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کر کے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ جب یہ سب باتیں ہو رہی تھیں تو تم کیا سمجھ رہے تھے معمولی باتیں کر رہے ہو تم لوگ کہ حضرت عائشہ کے بارے میں ایسی باتیں کر رہے ہو یہ چھوٹی باتیں تھیں 16 ہے کیوں نہ اسے سنتے ہی تم نے کہہ دیا ہمیں ایسی بات زبان سے نکالنا زیب نہیں دیتا سبحان اللہ یہ تو ایک بہتان عظیم ہے انہوں نے بولا کہ اسی وقت جب تم نے حضرت عائشہ کے متعلق یہ بات سنی تھی تبھی کیوں نہیں بولا کھڑے ہو کے بولنا چاہیے تھا کہ ہمیں یہ بات زیب نہیں دیتی ہے یہ تو ایک بہتان ہے بولنا چاہیے تھا کیونکہ ان لوگوں کے بارے میں کہ بہت سے لوگ جو تھے سن رہے تھے لیکن نہ ہم کرتے تھے یا نہ کچھ لوگ تو سپورٹ کر رہے تھے کچھ لوگ الزام لگا رہے تھے تو یہ جو بیچ کا ہوتا ہے نا جو صرف افواہوں سے خوش ہوتا ہے اور باتیں ڈسکس کرتا ہے اور کچھ نہیں بولتا نہ یس کرتا نہ نو کرتا ہے ان کے بارے میں ہے کہ تم کیوں نہیں کھڑے ہو کر بولو 17 اللہ تم کو نصیحت کرتا ہے کہ آئندہ کبھی ایسی حرکت نہ کرنا اگر تم مومن ہو آیا 18 اللہ تمہیں صاف صاف ہدایت دیتا ہے اور وہ علیم و حکیم ہے 19 جو لوگ چاہتے ہیں کہ ایمان والوں کے گروہ میں فحش پھیلے اور وہ دنیا اور آخرت میں دردناک سزا کے مستحق ہیں اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے 20 اگر اللہ کا فضل اور اس کا رحم و کرم تم پہ نہ ہوتا اور یہ بات نہ ہوتی تو اللہ بڑا شفیق و رحیم ہے تو یہ چیز ابھی تمہارے اندر پھیلائی گئی تھی بدترین نتائج دکھا دیتی اور آیا 21 ہے اے لوگوں جو ایمان لائے ہو شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو اس کی پیروی کوئی کرے گا تو وہ اسے فحش اور بدی ہی کا حکم دے گا اگر اللہ کا فضل اور اس کا رحم و کرم تم پہ نہ ہوتا تو تم میں سے کوئی شخص پاک نہ ہو سکتا مگر اللہ ہی جسے چاہتا ہے پاک کر دیتا ہے اور اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے اچھا اب یہ جو ہے تھوڑا سا ہم قصہ دیکھ لیتے ہیں حضرت عائشہ والا کہ اس میں کیا ہوا تھا ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک تھی کہ سفر میں جانے کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے نام کا قرعہ ڈالتے اور جس کا نام نکلتا ہے اسے اپنے ساتھ لے جاتے چنانچہ ایک غزوے کے موقع پہ میرا نام نکلا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلی یہ واقعہ پردے کی آیتیں اترنے کے بعد کا ہے میں اپنے ہودج میں بیٹھی رہتی اور جب قافلہ کہیں اترتا تو میری ہودج اتارا جاتی جو ان کی سواری تھی اسے اتارا جاتا میں اسی میں بیٹھی رہتی جب قافلہ چلتا تو یوں ہی اسی سواری میں مجھے رکھ دیا جاتا ہم گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوے سے فارغ ہوئے واپس لوٹے مدینے کے قریب آ گئے رات کو چلنے کی آواز لگائی گئی قضائے حاجت کے لیے نکلی اور لشکر کے پڑاؤ سے دور جا کر میں نے قضائے حاجت کی پھر واپس لوٹی لشکر گاہ کے قریب آ کر میں نے اپنے گلے کو ٹٹولا تو ہار نہ پایا میں واپس اس کو ڈھونڈنے کے لیے چلی گئی اور تلاش کرتی رہی یہاں یہ ہوا کہ لشکر نے کوچ کر دیا جو لوگ میرا جو سواری تھی اٹھاتے تھے انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ حسب عادت میں اس کے اندر ہی ہوں اور وہ سواری اٹھا کر چل پڑے یہ بھی یاد رہے کہ اس وقت تک عورتیں نہ کچھ ایسا کھاتی پیتی تھی نہ وہ بھاری بدن کی ہوتی تھی تو جب وہ اتنی لائٹ تھی کہ جب انہوں نے سواری اٹھائی تو انہیں محسوس ہی نہیں ہوا کہ اس میں حضرت عائشہ نہیں ہے تو پھر الغرض کیا ہوا کہ بہت دیر تک وہ ہار ڈھونڈتی رہی اور پھر جب ان کو ہار ملا تو وہ واپس آئیں تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں پر تو ان کو کوئی بھی نہ نظر آیا تو اس وقت نہ کوئی پکارنے والا تھا نہ جواب دینے والا میں اپنے نشان کے مطابق وہیں پہ پہنچ گئی جہاں ہمارا اونٹ بٹھایا گیا تھا اور وہیں انتظار میں بیٹھ گئی تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آگے چل کے میرے نہ ہونے کی خبر پائیں گے تو مجھے تلاش کرنے کے لیے آئیں گے اچھا وہ بیٹھے بیٹھے ان کو نیند آ گئی اتفاق سے صفوان بن معطل جو سلمہ زکونی جو رحمت اللہ تھے جو حضرت صفوان تھے جو وہ آ گئے وہ لشکر میں پیچھے رہ گئے تھے اور پچھلی رات کو وہ ایک دن کے بعد چلے تھے اور صبح کی روشنی میں جب وہاں پہنچے تو ایک سوتے ہوئے آدمی کو دیکھ کے ان کو خیال آیا جب غور سے دیکھا تو کیونکہ پردے کا حکم اس سے پہلے انہوں نے مجھے دیکھا ہوا تھا دیکھتے ہی پہچان گئے کیونکہ اس سے پہلے پردے کا حکم نہیں آیا تھا تو حضرت عائشہ کو انہوں نے دیکھا ہوا تھا اس وقت وہ سو رہی تھی تو ان کو دیکھ کے انہوں نے پہچان لیا تو حضرت عائشہ ہیں اور اس وقت انہوں نے پردہ کیا ہوگا اس سے بھی دیکھیں وہ جو دلیلیں آتی ہیں نا کہ کچھ دلیلوں میں ہے کہ حضرت عائشہ نے کہا ہے کہ چہرے کا پردہ ہے اور کہیں دلیل آتی ہے کہ چہرے کا پردہ نہیں ہے تو اس میں حضرت عائشہ کی ایک حج والا قصہ آتا ہے کہ وہ کہتی ہیں کہ ہم نے چہروں پہ پردے کیا اور دیکھیں اس میں بھی انہوں نے ذکر کیا کہ پردے کا حکم نہیں تھا تو انہوں نے مجھے پہلے دیکھا ہوا تھا پردے سے تو اب پردے کا حکم تھا تو اب ان کا چہرہ ڈھکا ہوا تھا تو لیکن انہوں نے ان کو اس لیے پہچان لیا کہ پہلے دیکھا ہوا تھا بغیر پردے کے
अच्छा जी, फिर उस उन्होंने देखा और देखते ही पहचान के बाआवाज़ बुलंद कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये सुनते ही मेरी आँख खुल गई और फिर उन्होंने अपनी चादर से अपना मुँह चादर से अपना मुँह ढाँप कर मैं सँभल के बैठ गई। उन्होंने झटपट ऊँट को बिठाया और उन्होंने अपना ऊँट नीचे कर दिया हज़रत सुफ़ियान ने और फिर उन्हें कहा कि अपना पाँव उठा के सवारी पर बिठा दिया और फिर उन्होंने मुझसे कोई कलाम नहीं किया ना सिवाय इसके कि फिर वो दोपहर के करीब काफ़िले से जाके जा मिले। अच्छा, उसके बाद जब वहाँ पर पहुँचे तो अब्दुल्ला बिन उबई जो था ना, उसने इसकी बातें बनानी शुरू कर दी। अब ये मदीना आते ही जो थी हज़रत आयशा बीमार पड़ गईं और 1 महीना तकरीबन बीमार रहीं और उन्होंने क्या देखा कि लोग जो हैं वो बातें-वातें कर रहे थे लेकिन हज़रत आयशा को कोई खबर नहीं पहुँची। लेकिन उन्होंने एक चीज़ महसूस की कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे वो उस तरह उनसे बात नहीं करते थे। आते थे, हाल-अहवाल पूछते थे और फिर वापस चले जाते थे। तो उनको ये थोड़ा-सा महसूस हुआ कि थोड़े कटे-कटे हैं। फिर क्या हुआ कि ऐसे ही उनसे जब बातों से बातें निकली तो उनको जब थोड़ी उनकी तबीयत हल्की-सी संभली तो उन्होंने ये बात सुनी और जो थी उम्मुल मोमिनीन से कि इस किस्म की बातें हो रही हैं। जब आपको ये बात पता चली हज़रत आयशा को तो आप बहुत रोईं और मेरे तो हाथों के तोते उड़ गए। रंज और गम का पहाड़ मुझ पर टूट पड़ा। मारे सदमे के मैं तो और बीमार हो गई। बीमार तो पहले से ही थी, इस खबर को तो निढाल कर दिया। यूँ-त्यूँ करके घर पहुँची। अब सिर्फ ये ख़्याल आया कि अपने मेके जाके और अच्छी तरह मालूम तो कर लूँ कि क्या वाक़ई मेरी निस्बत ऐसी अफ़वाह फैलाई गई है और क्या-क्या मशहूर किया जा रहा है। इतने में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास आए, सलाम किया और दरियाफ़्त फरमाया कि क्या हाल है? मैंने कहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इजाज़त दें तो अपने वालिद साहब के पहाँ अब सोचिए हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की बेटी हैं हज़रत आयशा और उनके मुतालिक बातें हो रही हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाज़त दे दी, यहाँ तक कि अपनी वालदा से पूछ कर मैं गई, अपनी अम्मा से पूछा कि ये ऐसी बातें फैल रही हैं, तो फिर अम्मा ने कहा कि तुम्हारी तो इतनी सौतनें भी हैं, लोग भी तुम्हारे साथ हैं, तो ये तो चीज़ तुम्हारे साथ होनी थी, लेकिन आप बहुत रोईं, बहुत गमज़दा हुईं और बहरहाल आपने अल्लाह सुब्हानहू व तआला से बहुत दुआ करी। कहते हैं उस वक़्त से रो रही थी और उनके आँसुओं की लड़ी जो थी वो जो थी वो रुक नहीं रही थी और फिर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी क्या किया कि क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला का हुक्म नहीं आ रहा था, 1 महीने तक नहीं आया कि क्या करना है इस सिलसिले में ना, तो फिर आपने भी घर वालों से गवाही लेनी शुरू कर दी। आपने हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से पूछा तो वो देखिए अब आपकी सौतन थी, तो जैसे ही पूछा तो उन्होंने साफ-साफ ये कहा कि जो है कि मैं तो अपने आँख और कान खुले रखती हूँ और मैंने आयशा को हमेशा खैर में पाया। कि ये कहा कि मैं कोई सोई नहीं बैठी रहती घर में। उन्होंने साफ कहा मेरे तो आँख और कान खुले होते हैं और फिर करके कहा गवाही दी कि मैं तो आयशा के साथ में हमेशा खैर ही पाई। वो चाहती तो कुछ भी कह सकती थी ना, मतलब उनकी सौतन थी कह देती। उनकी जो बहन थी ना वो तो हज़रत आयशा की अगेंस्ट थी और उन्होंने जो है वो हज़रत ज़ैनब ने जो है फ़र्ज़ करें अगर ऐसे कह देती पता नहीं आई डोंट नो मेबी हज़रत आयशा छोटी भी तो बहुत है ना, कुछ ना कुछ गलतियाँ करती रहती हैं। मैं कुछ कह नहीं सकती, मेबी उनसे कुछ हो गया हो। अगर ऐसी भी बात कह देती तो क्या होता? लेकिन नहीं, उन्होंने साफ कहा कि मैंने आयशा के अंदर खैर के अलावा कुछ नहीं पाया। ठीक है? तो इसमें जो मुसलमान शामिल हो गए थे ना उनमें हसान बिन साबित, मस्ता बिन असासा और हम्ना बिनते जहश थीं। तो ये हम्ना बिनते जहश जो थी ना, ये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाइफ ज़ैनब बिनते जहश की बहन थी। बहरहाल उस वक़्त फिर ये सारी बातें होने लगीं और फिर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे गवाहियाँ लीं और गवाहियाँ लेने के बाद आपने लोगों से ज़िक्र किया कि ये जो अब्दुल्ला बिन उबई ये बातें फैला रहे हैं और मेरे घरवालों के करीब ये बातें कर रहे हैं, तो फिर आपने अलन ऐलान कर दिया कि कौन ये बातें कर रहे हैं और फिर बहरहाल वो 2 कबीलों में भी खज़रज में और उनमें औस में आपस में कुछ लड़ाई भी हुई, चहमगोइयाँ भी हुई। बहरहाल इतना सब कुछ होने के बाद फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला का हुक्म आया, ऐसे ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आयशा से मिलने गए और फिर मैं आगे से पढ़ लेती हूँ। मेरा हाल ये था कि सारा दिन भी रोने में ही गुज़रा। मेरे इस रोने ने मेरे माँ-बाप ने भी होश गुम कर दिए और रोना मेरा कलेजा फाड़ देगा। दोनों हैरत ज़दा मग़मूम बैठे हुए थे और मुझे रोने के सिवा कोई काम ही नहीं था। इतने में अंसार की एक औरत आई और वो भी मेरे साथ रोने लगी। हम यूँ ही बैठे हुए थे कि अचानक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और सलाम करके मेरे पास बैठ गए। कसम अल्लाह की जब से ये बहतानबाज़ी हुई थी आज तक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास कभी नहीं बैठे थे। महीना भर गुज़र गया था कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यही हालत थी। कोई वही नहीं आई थी। फैसला हो सके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बैठते ही अव्वल तो तशहुद पढ़ा फिर अम्मा बाद फरमाकर फरमाया कि ए आयशा तेरी निस्बत मुझे ये खबर पहुँची है। अगर तू वाक़ई पाक-दामन है तो अल्लाह ताला तेरी पाकीज़गी ज़ाहिर फरमा देगा और अगर तू फ़िल हकीकत तू किसी गुनाह में आलूदा हो गई है तो अल्लाह ताला से इस्तिग़फ़ार कर और तौबा कर। बंदा जब गुनाह करके अपने गुनाह के इकरार के साथ अल्लाह की तरफ झुकता है और इससे माफ़ी तलब करता है तो अल्लाह ताला इसे बख्श देता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना फरमा के खामोश हो गए। ये सुनते ही मेरा रोना-धोना सब जाता रहा, आँसू थम गए। यहाँ तक कि मेरी आँखों में आँसू का एक कतरा भी ना रहा। मैंने अव्वल तो अपने वालिद की दरख़्वास्त की कि मेरी तरफ से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आप रज़ी अल्लाह ताला जवाब दीजिए, लेकिन उन्होंने फरमाया वल्लाह मेरी समझ में नहीं आता कि मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या जवाब दूँ। अब मैंने अपनी वालदा की तरफ देखा, उनसे कहा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जवाब दीजिए।
دے دیجئے۔ تو انہوں نے کہا یہی امر میرا بھی ہے، میں نہیں سمجھ سکتی کیا جواب دوں۔ آخر میں نے خود ہی جواب دینا شروع کیا۔ میری عمر کچھ ایسی بڑی تو نہ تھی، نہ مجھے زیادہ قرآن حفظ تھا۔ میں نے کہا آپ سب نے ایک بات سنی، اس سے آپ نے دل میں بٹھا لیا اور گویا سچ سمجھ لیا۔ اب اگر میں کہوں گی کہ میں اس سے بالکل بری ہوں اور اللہ خوب جانتا ہے کہ میں بالکل بے گناہ ہوں، تو تم بھی مان لو اور مان لو گے۔ میری اور تمہاری مثال تو بالکل ابو یوسف علیہ السلام کا یہ قول ہے آیات میں، فَصَبْرٌ جمیل واللہ مستعان علی ما تصفون، یہ پس صبر ہی اچھا ہے جس میں شکایت کا نام نہیں ہی نہ ہو، اور تم جو باتیں بناتے ہو ان میں اللہ ہی میری مدد کرے گا۔ اتنا کہہ کے میں نے کروٹ پھیر لی اور بستر پہ لیٹ گئی۔ اللہ کی قسم مجھے یقین تھا کہ کیونکہ میں پاک ہوں، اللہ تعالیٰ اپنی برات اپنے صلی اللہ علیہ وسلم پہ ضرور معلوم کر دے گا۔ میری تو شان و گمان میں بھی نہیں تھا کہ میرے بارے میں قرآن میں آیتیں نازل ہوں گی۔ میں اپنے آپ کو اس سے بہت کم تر جانتی تھی کہ میرے بارے میں کلام اللہ کی آیتیں اتریں گی۔ ہاں مجھے زیادہ یہ خیال تھا کہ ہو سکتا ہے یہ خواب میں اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو میری برات دکھا دے۔ واللہ ابھی تو نہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ سے نہ ہٹے تھے، نہ گھر والوں میں سے، کہ ان کے چہرے پر وہی آثار نمودار ہونے شروع ہو گئے جو وہی کے صورت میں ہوتے تھے۔ پیشانی سے پسینے کی پاک بوندیں ٹپکنے لگی۔ سخت جاڑوں میں بھی وہی کے نزول کی یہی کیفیت ہوا کرتی تھی۔ جب وہی اتر چکی تو ہم نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ہنسی سے شگفتہ ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری طرف دیکھ کے فرمایا عائشہ خوش ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ نے تمہاری برات نازل فرما۔ اس وقت میری والدہ نے فرمایا بچی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑی ہو جاؤ۔ میں نے جواب دیا کہ واللہ نہ تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑی ہوں گی اور نہ سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی کی تعریف کروں گی، اسی نے میری برات اور پاکیزگی نازل فرمائی ہے۔ بس پھر یہ سورہ نور کی 10 آیتیں حضرت عائشہ کے لیے نازل ہوئی تھی۔ چلیں پھر دعا کرتے ہیں۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔